السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ خواتین کی اگر اچھی تربیت ہو جائے، کاش یہ بات آج آپ حضرات کے ذہنوں میں اتر جائے اور اپنی زندگی کا واحد مشن بنا لیں خواتین کی تربیت، بچیوں کی تعلیم و تربیت۔ ظاہر ہے جب یہ کہہ رہا ہوں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ مغربی طرز پہ تعلیم کے لیے، تعلیم کے نام پر انہیں آزادی دے دی جائے۔ تعلیم، ہر علم کی تعلیم، بچیوں کو ہر علم کی تعلیم دیں اور اخلاق و روحانیت کی تربیت دیں۔ ہر علم کی تعلیم اور ساتھ میں اخلاق اور روحانیت کی تربیت، تو یہ وہ خواتین ہوں گی جو اس دنیا میں بھی معاشرے کا سر فخر و ناز سے بلند کریں گی، معاشرے کا، اور عالم آخرت میں بھی معاشرے کو سرخرو کریں گی، پورے معاشرے کو سرخرو کریں گی۔ اب موجودہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے حال کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو دور معصومین ہے علیہم الصلاۃ والسلام ہے، اس دور میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک بیٹی خانوادہ کوثر کی ایسی نہیں ملے گی جس کے پاس علم و روحانیت نہ ہو، کوئی ایک بیٹی نہیں ملے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ بنت الحسین، جناب فاطمہ بنت امام علی ابن الحسین، جناب فاطمہ بنت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے بی بی معصومہ قم کے القاب میں بھی ایک لقب ہے، وہی جو بی بی فاطمہ زہرا کا لقب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی بیٹی کو کہا کرتے تھے ام ابیہا، ام ابیہا، یعنی یہ وہ بزرگ گوار بیٹی ہے، بزرگ مرتبہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کے لیے ماں کی منزلت رکھتی ہے، ماں کی سی منزلت رکھتی ہے۔ یہ ترکیب جو ہے نا، پورے عالمی لٹریچر میں یہ ترکیب عجیب و غریب ترکیب ہے، عظیم ترین ترکیبوں میں سے۔ ام ابیہا، بیٹی وہ ہے، یہ بیٹی وہ ہے جو اپنے باپ کے لیے ماں کی سی منزلت رکھتی ہے۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مشہور القاب میں سے ہے۔ یہی لقب جناب امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب معصومہ قم کے لیے بھی یہ کنیت رکھی تھی۔ وہ فرماتے تھے ام ابیہا، میری یہ بیٹی، آپ کی کئی بیٹیاں تھیں، بعض تاریخوں میں تو ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کے نام فاطمہ آپ نے رکھا تھا، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ۔ تو ان جناب فاطمہ معصومہ قم کے لیے فرماتے تھے انہا ام ابیہا، اور فرماتے تھے کہ بیٹی تیرا باپ تجھ پر فدا ہو جائے۔ کیا رتبہ ہے، کیوں، وجہ بھی لے۔ جناب بی بی معصومہ قم کا علمی مرتبہ اتنا تھا کہ نہ جانے کتنے علمی سوالات کا جواب جناب معصومہ قم خود دے دیا کرتی تھی۔ اور ہمارے یہاں علمی سوالات، شرعی سوالات، فقہی سوالات، عرفانی سوالات، اخلاقی سوالات، انسانی مشکلات سے متعلق سوالات، اس کا جواب بی بی معصومہ قم دے دیا کرتی تھی۔ اور بس ایک جملے میں بہت بڑی فضیلت عرض کر رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ بی بی تمام سوالات کا جواب دے دیا کرتی تھی، اور ایک مرد عارف کا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ کرتی تھی نہیں، آج بھی تمام سوالات کا جواب دے دیا کرتی ہیں۔
ایک صلوات پڑھیں محمد چنانچہ یہاں پر ایک مثال کے طور پہ بس ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر دوں. واقعہ مشہور ہے، غیر مشہور نہیں ہے. نہ جانے کتنے علماء اور کتنے عرفاء اور کتنے اہل اللہ اور کتنے مؤمنین کا تجربہ ہے یہ، لاکھوں نہیں کروڑوں کروڑ، جنہوں نے اپنی حاجتیں ہر طرح کی علمی اور عملی، دنیاوی اور اخروی، اپنی حاجتیں اس بارگاہ سے حاصل کی ہیں. ان کے توسل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک اپنی بات پہنچائی ہے، درخواست دی ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شفاعت سے لوگوں کی حاجتیں پوری کی ہیں. لیکن ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے وہ ملا صدرہ کا ہے. ملا صدرہ مشہور و معروف فلسفی ہیں، عارف ہیں، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، تفسیر قرآن بھی لکھی انہوں نے. اگر جو پورے قرآن مجید کی تفسیر نہیں لکھی لیکن جتنی لکھی وہ بہت بلند پایا ہے اس خاص ذوق کے مطابق. اصول کافی کی شرح لکھی، یعنی احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شرح لکھی. فلسفے کے علاوہ یہ سب ان کا کام ہے. وہ فلسفے میں تو ظاہر ہے کہ وہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، ایک خاص مکتب فکر اس بات کا قائل ہے کہ شاید مسلمانوں کی تاریخ میں 1400 برس کی تاریخ میں ملا صدرہ کے برابر کوئی دوسرا فلسفی پیدا نہیں ہوا. ملا صدرہ نے خود اس واقعے کو لکھا ہے اپنی کتاب میں. یہ صرف زبانی روایت نہیں ہے. ایک مشکل فلسفیانہ مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حل نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ قم سے تقریباً 30-32 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک دیہات میں رہا کرتے تھے جس کا نام ہے کہک. وہ کہک سے آئے قم اور بی بی معصومہ قم کے ذریح مبارک کے پاس مصلی بچھا دیا اور نماز پڑھی اور توسل کیا، اور فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ میرا حل ہو گیا. فلسفے کا مسئلہ. اب آپ سمجھے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ بی بی جواب دیا کرتی تھیں، بی بی اب بھی جواب دیا کرتی ہیں. اور یہ مسئلہ جڑ جاتا ہے اس مسئلے سے کہ ہم جسموں کو دفن کرتے ہیں، روحوں کو تھوڑی دفن کرتے ہیں. اور یہ جسم تھوڑی ہیں جو سوال و جواب کرتے ہیں، یہ روحیں ہیں جو سوال کو سمجھتی ہیں اور جواب دیتی ہیں. معصومین کا رتبہ تو بہت بلند ہے. یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ حضرات مؤمنین و مؤمنات، اگر ہماری اور آپ کی صحیح علمی اور روحانی تربیت ہو جائے، صحیح علمی اور روحانی تربیت ہو جائے، یعنی تعلیم بھی ہو جائے اور تربیت بھی، تو دونوں جہان تسخیر ہو جاتے ہیں. دونوں جہان، یہ جہان مادی بھی اور وہ جہان اخروی بھی. ملک تا ملکوت، ملک تا ملکوت. آپ کی سرفرازیوں کے لیے راستے روشن ہو جاتے ہیں، فضائیں روشن ہو جاتی ہیں. اس لیے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھرانے کی سیرت اور واقعات کو پیش نظر رکھ کر اسے زندگی میں عملی شکل دینے کی کوشش کریں. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی سوزخانی کر لیں اور تھوڑی سی مداحی کر لیں اور تھوڑے سے ماتم اور اشک باری کر کے یہ سمجھ لیں کہ ان کا حق ادا ہو گیا، یا یہ سمجھ لیں کہ خدا کی بندگی کا حق ادا ہو گیا، یا یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دینی اور مذہبی تقاضے پورے ہو گئے یا زندگی کے تقاضے پورے ہو گئے. نہیں. رسمی عزاداری سے اہل بیت خوش نہیں ہوں گے. رسمی عزاداری سے اہل بیت اطہار خوش نہیں ہوں گے. آنکھوں میں آنسو رہے مگر نور بھی رہے، دل میں غم رہے مگر حوصلہ بھی رہے.
دماغ میں غیظ و غضب رہے، رد عمل رہے دشمنوں کے خلاف اور ظلم کے خلاف، لیکن عدل و انصاف کی شمعیں بھی روشن رہیں، ذہانتیں بھی روشن رہیں، عزاداری، سوگ منانا، مسلسل اشکباری، مسلسل سینہ زنی اگر معنویت سے جدا ہو جائے تو اہل بیت کی رضا کا سبب نہیں بنے گی۔ یہ چیزیں مسلسل رہیں مگر اہل بیت کا مشن بھی آگے بڑھتا رہے، ان کا مقصد بھی پورا ہوتا رہے، اور ان کا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان کے ناموں کا پرچم لے کر اس پورے کرۂ ارض کو عدل و انصاف سے بھر دینے کی تحریک کا حصہ نہ بن جائے۔